للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ وإطرتہ الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات. مجلس کے بگننگ میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. آلدھو مجھے یہ معلوم ہے کہ کل ورکنگ ڈے ہے اور آلریڈی ہم ٹائم کی شارٹیج کا شکار ہو چکے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً 40 نائٹ یا شب چہلم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس پورے عشرہ زینبیہ میں آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہوں گے اور انہوں نے یہاں آنے سے پہلے نیوز لیٹر کو ضرور چیک کیا ہوگا کہ کتنے بجے مجلس شروع ہوتی ہے اور کتنے بجے مجلس ختم ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے لیے 45 منٹ دیے گئے ہیں اور یہ 45 بھی اس وقت اگر میں 9:25 پہ اپنی بات شروع کرتا تو ان کے حساب سے اب 35 منٹ باقی بچ رہے ہوں گے، لیکن وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ تقریر یا مجلس 55 منٹ یا 60 منٹ تک پہنچے گی اور وہ کہیں گے کہ مولانا کے بارے میں ہم نے پہلے ہی سنا تھا کہ جتنا ان کو ٹائم دیا جاتا ہے یہ اس سے زیادہ ہی ہمیشہ مجلس پڑھا کرتے ہیں. تو صرف اس لیے کہ ریکارڈ صحیح رہے. میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ آفیشلی جب تک کہ ٹائم نہیں بڑھایا جائے گا میں اپنی مجلس کا ڈیوریشن نہیں بڑھاؤں گا، اور باقاعدہ آفیشلی مجھے یہ پرمیشن دی گئی کہ اب میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ سکتا ہوں. تو یہ شب چہلم اس انداز کی گفتگو مجھے خود اچھی نہیں لگ رہی، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ پرابلم یہ کہ پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ، اور خاص طور پر اردو کے اسپیکر کبھی ٹائم کی پابندی نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 38 منٹ دیے گئے تو میں نے 37 منٹ اور 50 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کی، اور 45 منٹ دیے گئے تو میں نے 44 منٹ میں بات مکمل کی. آج اگر یہ بات زیادہ ہو جائے گی تو اس لیے نہیں کہ مثلا مجمع زیادہ ہے تو میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا اور میں نے سوچا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو آج پڑھ لو، ایسا نہیں. دوسری بات جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ مومنین جو آج کی رات آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے آج کی مجلس اس لیے ذرا سی ڈیفیکلٹ ہو جائے کہ یہ مجلس 11th مجلس ہے، اس سے پہلے 10 مجلسیں گزر چکی اور ایک ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اور اس ٹاپک کے اینڈ یا کنکلوژن پر آج ہم پہنچ رہے ہیں. لیکن نئے آنے والے کے لیے وہ ساری باتیں جو 10 دنوں میں آ چکی وہ تو اس کے علم میں نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پرابلم مجلس سمجھنے میں ہو جائے، لیکن جو لوگ خالی آج کی رات آئیں، مجھے یعنی آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ مجلس کا ٹاپک کیا ہے. وہ ثواب کے لیے آئے ہیں، شب چہلم امام باڑے میں آنا چاہیے اس لیے آئے ہیں، غم کا بیان سننے آئے ہیں، آفٹر مجلس ہماری یا محمل کی جو شبی ہوگی اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اس لیے اگر مجلس ان کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ ایکسپلینیشن کرنا ضروری تھا. آئیے کل رات کو جو میری مجلس کا آخری جملہ تھا وہاں سے یہ بات آگے بڑھائی جائے، اور اگرچہ جو ایگزامپل میں آج کی مجلس کے بگننگ میں دے رہا ہوں،
شب چہلم ہونے کی بنا پر آج ہمیں جتنا سیریس ہونا چاہیے اور اس انداز سے بیٹھنا چاہیے کہ جیسے واقعاً ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ اس میں یہ ایگزامپل کچھ مجھے بھی اچھی نہیں لگ رہی، لیکن بہت ہی شارٹ میں میسج دینے کے لیے اس وقت میں یہی ایگزامپل دے سکتا ہوں۔ وہ ایگزامپل ابھی شروع ہوگی، پہلے کل رات کی مجلس کا آخری جملہ، جو کل رات یسٹر نائٹ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو نماز کا ٹائم اتنا قریب تھا کہ جلدی جلدی مجھے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا پڑا۔ ایک بار پھر وہیں سے بات آگے بڑھائی جائے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث، بہت ہی مشہور حدیث کہ سائنز آف مومن، مومن کی نشانی، مومن کی پہچان، مومن کی سائن کیا ہے؟ امام نے فرمایا 5۔ نمبر 1، 51 رکعت ڈیلی نماز پڑھتا ہو، 17 + 34 واجب، 17 34 سنت۔ اور ایک بات میں یہ بتا دوں، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کہ سنت نماز میں اسلام نے جو ایک بینیفٹ دیا، اس کو آپ باقاعدہ اس بینیفٹ کو استعمال کریں، خاص طور پر لندن جیسے شہروں میں۔ اسٹل مومنین آ رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی جگہ بھی ہے، تو بجائے اس کے کہ سارے مجمع کو کراس کریں، جو لوگ آلریڈی یہاں ہیں ذرا سا یہ گیپس کو فل کر لیں۔ درود۔ دیکھیے آلریڈی میرا ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو میں اتنے شارٹ ٹائم میں کور نہیں کر پاؤں گا، تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ لندن جیسے شہر میں جہاں پہ ٹریولنگ آدمی کا بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہے، وہاں پہ شریعت کا جو بینیفٹ ہے نا، اس کو آپ استعمال کریں کہ سنت نماز جو روزانہ کی سنت نماز ہے ہر واجب کے ساتھ، وہ انسان ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، انڈر گراؤنڈ میں یا ٹیوب میں سفر کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، بس کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے۔ سنت نماز ٹریولنگ میں پڑھی جا سکتی، اور اس صورت میں نو نیڈ ٹو فیس دا قبلہ، بھئی کہ وضو ہونا چاہیے اور ڈیورنگ نماز کسی سے بات نہیں کرنا، پراپر رکوع اور سجدے کی بھی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ ایون سنت نماز کی قضا بھی ہو سکتی ہے کہ نماز شب اگر آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی تو صبح 7 بجے یا 8 بجے یا 9 بجے جب آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ نماز اسی ٹریولنگ کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ باقی ڈیٹیل قابل احترام علماء کرام جو یہاں بھی موجود ہیں اس مجلس میں بھی اور لندن میں بھی ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ سائن جو بتائی زیارت اربعین، 5 سائن بتائی گئی ہیں، ہر ایک کو یہ حدیث یاد ہے، تو اس میں سیکنڈ ہے زیارت اربعین، اور یہ وہ سائن ہے جس کی وجہ سے اربعین پر کربلا میں حج سے بھی زیادہ کراؤڈ پہنچتا ہے، اسپیشلی اس سال تو 25 ایئرز کے بعد جب یہ عزاداری کی اجازت ملی، جیسے ابھی آپ نے لیکچر میں بھی سنا اور اپنی آنکھوں سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ مگر وہی زیارت اربعین جو کربلا میں جا کے امام کی زیارت کی جا رہی، خود 61 ہجری کے کربلا نے زیارت کے کانٹیکس میں ہمیں ایک فارمولا دیا، جس فارمولے کو یوز کر کے ہم اور آپ اس ثواب کو حاصل کر لیں گے۔ ویسے تو ہمیں خود کربلا جانا چاہیے تھا، اور مومنین جاتے بھی ہیں، لیکن جو نہ جا پائے، ایک اصول، ایک فارمولا ہمیں ملا 61 ہجری میں، اور وہ مسلم ابن عقیل نے دیا تھا کہ جب تلوار ان کی گردن کی جانب چل رہی تھی اور وہ کوفے میں ابن زیاد کے پیلس کی چھت پہ تھے اور آقا حسین بہت دور تھے، تو ایک مرتبہ ٹوارڈز مکہ مڑے اور آقا حسین کو اپنی جگہ کھڑے کھڑے سلام کیا تھا، اور آقا نے وہاں سے سلام کا رپلائی بھی دیا تھا۔ تو ایک فارمولا بنا کہ اگر کوئی شخص امام کے فیس ٹو فیس نہ پہنچ سکے تو مسلم ابن عقیل نے ایک سنت قائم کر دی تھی کہ جہاں ہو وہیں سے امام کو سلام کرو،
تمہارا سلام بھی وہاں پہنچے گا اور وہاں سے تمہیں ریپلائی بھی ملے گا. اسی وجہ سے 40 کے دن آپ زیارت پڑھیں گے. اس زیارت کا وہ جملہ جو کل کی مجلس کا لاسٹ جملہ تھا غم کے بیان سے پہلے، اب آپ زیارت پڑھ رہے ہیں. لولا الفین و زیارت الحسین لہلکت. علامہ ہلی کا ایک بہت ہی مشہور جملہ کہ اگر میری ایک بک الفین نہ ہوتی جس میں 2000 آیتیں اور حدیثیں جمع کی مولا کی ولایت اور امامت کے بارے میں، یہ بک نہ ہوتی اور 40 کی زیارت نہ ہوتی تو ہلی جیسا عظیم عالم بھی شاید ہلاک ہو جاتا. وہ زیارت، اس کی بگننگ میں آپ اللہ کو ایڈریس کرتے ہیں. ان ایوری زیارت آپ امام کو ایڈریس کرتے ہیں. زیارت 40 میں امام کو سلام کریں گے لیکن بیچ میں ایک جگہ اللہ کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس میں آپ پرپز آف جہاد آف کربلا بیان کرتے ہیں. لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا کربلا کا جہاد کیوں ہوا؟ آپ خود اپنی زبان سے ہر سال کہتے ہیں، خود ہی آپ کربلا کے پرپز کو بتاتے بھی ہیں اور خود ہی آ کر آپ کوشچن بھی کرتے ہیں. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. اے خدا، آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا حسین نے کربلا کا یہ سارا جہاد اس لیے کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور اگنورنس سے بچایا جا سکے. اور یہ خالی مومنوں کی بات نہیں ہے. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ، جو اللہ کا بندہ، مومن ہو، مسلم ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، ایتھسٹ ہو، یہ ساری ہیومینٹی کے لیے جہاد کیا گیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے بچایا جا سکے. ہمارے تمام پرابلمز کی روٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جہالت. اور یاد رکھیے کہ دیکھیے، یہ مت کہیے گا کہ نہیں بھائی آج کی دنیا تو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو گئی، پہلے ہوتی تھی جہالت. آج کتنا زیادہ لوگ ایجوکیشن کی جانب آ رہے ہیں، وہ بہت ضروری، مگر جو اسلام کی نگاہ میں اصل نالج ہے وہ ہے دین کی نالج پلس یہ دنیا کی وہ نالج جو آپ کو اتنا اویئر کرے کہ آپ کے چاروں طرف اینٹی اسلام ایلیمنٹس کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم رہے، مگر ساتھ میں دین کی نالج. یہ ہمارا مین پرابلم. کربلا کا اصل پرپز یہ تھا کہ لوگوں کی جہالت اور اگنورنس کو دور کیا جائے اور لوگوں کو اویئر بنایا جائے. لیکن جتنا ٹف ٹائم مسلمانوں کو کربلا کے وقت تھا، مور اور لیس وہ ٹف ٹائم آخری زمانے میں بھی آ رہا. پوری ہیومن ہسٹری میں فرام آدم ٹو قیامت ایسے ٹف 2 ہی ٹائم تھے جب اگنورنس پھیل چکی تھی، لوگوں کے پاس کوئی اویئرنیس نہ تھا، لیک آف نالج کی وجہ سے اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا. ایک ایٹ دا ٹائم آف کربلا اور ایک جسٹ بیفور ظہور. قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی، الف لام میم، یہ آیت ایوری ایئر آپ تلاوت کرتے ہیں کیونکہ یہ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت اور 23 رمضان کو یہ سورہ کی تلاوت کی جاتی. پہلی ہی آیت کا میسج ہر سال خدا ہمیں ریمائنڈ کراتا. لیکن قرآن عربی میں ہے، ہمارے لیے عربی، فارسی، انگلش یہ تو ایک ایسی زبانیں بن گئی ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ہمارے بچے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. آیت کا بہت ہی شارٹ ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے ہاتھ سے سلپ ہو رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک مس کنسپٹ ہے کہ خالی وہ زبان سے کہیں گے کہ ہم مومن. دیکھیے قرآن کی آیت کیسا آج کے زمانے کے اعتبار سے ٹو دا پوائنٹ. ان یقولوا آمنا، وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم مومن ہیں، ہم ایمان لیا. وہم لا یفتنون، کیا اللہ اس کے بعد ان کو ٹیسٹ نہیں کرے گا؟ کیا خالی زبان والا ایمان چل جائے گا؟ ہرگز نہیں. جس نے اپنے آپ کو مومن کا اللہ اس کو ٹیسٹ کرے گا. جسٹ بیفور امام، جسٹ بیفور ظہور ہمارا جو ٹیسٹ ہونے والا اب وہ سنیے. یا کربلا اتنا ٹف ٹائم تھا کیونکہ لوگوں کے پاس لیک آف نالج ہے، یا بیفور جسٹ بیفور ظہور. اب ایک سوال یہ ہو سکتا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ 2003 جسٹ بیفور ظہور ہے؟ اس کے لیے 10 دن میں نے مجلسیں پڑھی تھی.
سائنس آف ظہور آپ کے سامنے پیش کیے، مولا کے مختلف خطبات، امام کی مختلف حدیثیں، پیغمبر کی وہ حدیث جو میں پہلی مجلس میں لایا تھا کہ سائن آف ظہور میں یہ بھی شامل ہے کہ شراب کو دوا کے نام پہ حلال کیا جائے، اور انٹرسٹ کو پروفٹ کے نام پہ حلال کیا جائے، اور رشوت اور برائبری کو گفٹ کے نام پہ حلال کیا جائے، اور سنگنگ کو اور غنا کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ حلال کیا جائے، اور پیسہ لوگوں کا اللہ بن جائے، عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں، قرآن صرف لکھا ہوا رہ جائے، اسلام فقط نام کا رہ جائے۔ اور یہاں سے پہلی مجلس میں یہ حدیث آئی تھی، یہاں سے مسلسل حدیثیں آتی رہیں۔ تو یہ 10 مجلسوں کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ پہلے میرا یہ جملہ آپ کے لیے واضح ہو کہ شاید ہمارا یہ زمانہ جسٹ بفور ظہور کا زمانہ، اور جسٹ بفور ظہور جو پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑے گا اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنی لیک آف نالج کی وجہ سے، وہ یہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ۔ ابھی برادر شبیر صاحب اپنے لیکچر میں امریکہ کے حوالے سے 3 باتیں بتا رہے تھے، آج میں شیعت کے حوالے سے 3 باتیں بتا رہا ہوں، شیعت کے حوالے سے 3 باتیں، اور اب وہ اگزامپل لا رہا ہوں جو مجھے خود شب چہلم اچھی نہیں لگ رہی، مگر بہت شارٹ کرنے کے لیے، یہ بچوں کے لیے نہیں، میری مجلس ویسے ہی بچوں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اسپیشلی یہ اس لیے کہ یہ بچے امریکن موویز دیکھ کر، امریکن ٹی وی ڈرامے دیکھ کر، امریکن فکشن پڑھ پڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن جو بوڑھے لوگ، میری ایج کے لوگ، ہم اپنے بچپنے میں جو فیری ٹیل سنا کرتے تھے، اس کے اندر ایک کامن چیز یہ ہوتی تھی، انگریزی والی نہیں، میں نے تو اردو والی سنی، اس کے اندر کامن چیز یہ ہوتی تھی کہ ایک شہزادہ ہوتا تھا اور ایک شہزادی، اور یہ جو شہزادی ہوتی تھی پرنسس، اسے کوئی جادوگر یا جن اٹھا کے لے جاتا تھا، اور اب یہ شہزادے کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ اپنی پرنسس کو وہاں سے رہا کرا کے لائے، چنانچہ وہ چلتا تھا، اور پھر وہ راستے کے پرابلم، اب یہ سارا ہے کہ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس فیری ٹیل سننے کا، 5 منٹ ہے تو چھوٹے پرابلم، آدھا گھنٹہ ہے تو اور پرابلم، بہرحال ان دا اینڈ شہزادہ پہنچ جاتا ہے اس آدمی کے پاس، وہ جادوگر کے پاس، جس نے اس کی شہزادی کو یا پرنسس کو قید کر کے رکھا، یا جن جو اس کو اٹھا کے لے گیا پرنسس کو۔ اب اس شہزادے میں اور اس جن یا جادوگر میں ایک لڑائی ہوتی، اور یہ بڑا بہادر شہزادہ، اور یہ اس طرح لڑتا کہ وہ جو سپر نیچرل قسم کا آدمی ہے، جادوگر یا جن، وہ اس کی تلوار سے مارا جاتا، گردن کٹ جاتی، شہزادہ خوش ہو جاتا کہ جی میں جیت گیا، آئی ایم وکٹوریس، اب پرنسس مل جائے گی۔ پتا چلا کہ نہیں، وہ جو جن یا جادوگر مر گیا تھا، وہ زمین پہ لوٹ پوٹ کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، دوبارہ زندہ نظر آ رہا ہے۔ اب شہزادہ دوبارہ ٹرائی کرتا، پھر ایک بار اس کی گردن کاٹ دیتا، بہرحال بات کو آگے بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، 3 4 5 مرتبہ، ہر بار یہ مرتا ہے اور زندہ ہو جاتا، مرتا بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے، وی فیل کہ یہ مر گیا وہ زندہ۔ اب بہت پریشان یہ شہزادہ، پھر کہیں سے کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی ایسا وائز پرسن آتا، اور وہ شہزادے سے کہتا ہے کہ جو جنگ تم کر رہے ہو نا، یہ بیکار، یہ لڑائی بیکار، جتنی مرتبہ بھی مارو گے، 1000 دفعہ بھی مارو گے تو بیکار، یہ نہیں مرے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیوں نہیں مرے گا؟ اچھا مرے گا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں مرے گا کہ اس کی جان یا اس کی لائف اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کی لائف یا جان اس کے اندر ہو تو اس کی کلنگ سے یہ مر جائے گا، اس کے اندر ہے ہی نہیں، بھائی کہاں ہے؟ پھر وہ بتاتا ہے وہ بزرگ، وہ بوڑھا آدمی، کہ وہ ایک پہاڑی کے اوپر، ایک باغ کے اندر، ایک سونے کے پنجرے کے اندر ایک طوطا بند ہے، اس کی جان اس طوطے میں، اگر تمہیں اسے مارنا ہے تو اسے نہ مارو، اس طوطے کو مارو، طوطا مرے گا، یہ خود بخود مر جائے گا، پھر اس پہ تلوار نہیں چلانا، اور اگر طوطا زندہ، طوطا تو لوگ سمجھتے ہیں نا، اچھا خیر، اگر یہ طوطا زندہ رہے گا تو 1000 مرتبہ بھی اس کو مارو گے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور یہی ہوتا ہے اینڈ میں، جا کے اس طوطے تک شہزادہ پہنچتا ہے، اس کو مارتا ہے تو یہ جن یا جادوگر خود مر جاتا۔ اب یہ ایک فیری ٹیلز ہے جو 10 20 50 سب کے اندر یہ چیز کامن، یہی فیری ٹیل شیعت کے حوالے سے 14 سینچریز گزر گئی،
دشمن نے ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا، ہمارا بلڈ شیڈ کیا، ہمارے روزگار، ہمارے جاب، ہمارے بزنس تباہ کیے، ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں سے ریفیوجی بننے پہ مجبور کیا، پورے سٹیز، پورے کنٹریز، ان کی ورڈنگ یہ ہے کہ ہم نے شیعوں سے پاک کر دیے، لیکن 14 سینچریز یہ کوششیں کر رہے ہیں، اور جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم کامیاب ہو گئے، وی آر وکٹیریس، شیعت ختم ہو گئی، دوبارہ نظر آتی تھی اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ، دوبارہ شیعت کا بلڈ شیڈ ہوا، بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، اوٹومن امپائر ہو، صلاح الدین ایوبی ہو، محمود غزنوی ہو، پوری ایک ہسٹری ہے، میں کہاں تک بتاؤں، وہاں سے لے کے آل سعود ہو یا صدام ہو یا رضا شاہ ہو یا ضیاء الحق ہو یا پاکستان کے لشکر جنگی اور سپاہی صاحبہ ہو، یہ پوری ایک ہسٹری چلی آ رہی، دشمن بھی پریشان، ہم نے ان کو ختم کرنے کے لیے ہر کوشش کر لی، خون بہایا، نوجوانوں کو مارا، اس کے بعد بھی یہ زندہ ہیں اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اب کسی نے ان کو بتا دیا کہ شیعوں کو قتل کرنا بیکار، ان کے اوپر جتنی بھی تلوار چلاؤ گے یہ نہیں مریں گے، کیونکہ ان کی جان ان کے اندر نہیں ہے، ان کی جان کہیں اور۔ اب دشمن ادھر گیا کہ کس میں ہے جان، تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں شیعت کی جان ہے، جب یہ 3 چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر دشمن کو تلوار بھی نہیں چلانا، ہم خود ہی مر جائیں گے، اور جب تک کہ یہ 3 چیزیں محفوظ ہیں وہ ہمیں مارتا رہے ہم نہیں مریں گے، ہماری گردن کاٹتا رہے ہم زندہ رہیں گے، ہمارا بلڈ شیڈ کرتا رہے ہم زندہ رہیں گے، ہمارے جابز، ہمارے سورسز آف انکم، ہمارے نوجوان، ان سب کو تباہ کرتا رہے ہم اور اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور اسٹرانگ۔ آپ دیکھیے ہسٹری، شیعت ہر کرائسس کے بعد اور اسٹرانگ ہو گئی، جب تک کہ یہ 3 چیزیں، چنانچہ اب وہ ہم پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر رہے ہیں، اب تو وہ ہمارے بڑے ہمدرد بن کے آ رہے ہیں، سارے چینل اس وقت بھرے ہوئے ہیں کہ شیعت مسلم، ان کی ہی مدد کے لیے ہم آئے، یہ تو بڑے آپریس تھے، ان کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ اب وہ ادھر 3 چیزوں کی جانب جائیں گے، اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس میں ہماری جان، 2 آج آئیں گی اور 1 کل کی مجلس۔ کل کی مجلس تقریباً 18 منٹ کا ٹائم لیمٹ ہے میرے پاس، غم کے بیان کے علاوہ، تیسری چیز اس میں آئے گی، پہلی 2 چیز، یہ جو 2 چیزیں ان میں سے بھی پہلی چیز ہم نے 10 دن کور کی، نمبر 1، جب تک کہ شیعوں کے پاس امام زمانہ کا عقیدہ موجود ہے، یہ نہیں مر سکتے ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، چاہے ان کا خون بہا دیا جائے، چاہے پوری کنٹری سے ان کو نکال دیا جائے، یہ زندہ رہیں گے۔ پہلی چیز ہماری جان جس کے اندر ہے وہ 3 چیزوں میں سے پہلی ہے یہ عقیدہ۔ اب دشمن کا ٹینشن ادھر گیا اور وہ یہ چاہتا کہ یہ عقیدہ ہم سے چھین لیا جائے۔ اب یہ عقیدہ ختم کرنے کے اس نے 2 طریقے اختیار کیے، دونوں ایک ساتھ، جیسے اسلام کی ہسٹری مسلمانوں کو ویک کرنے کے لیے، ایون پیغمبر کے زمانے میں جب خود پیغمبر موجود ہے، سید کائنات، 2 طرح سے اٹیک ہوا تھا نا، کافر باہر سے آ کے اٹیک کرتے تھے، منافق مدینے کے اندر سے اٹیک کیا کرتے تھے۔ اب یہ امام زمانہ کا عقیدہ، تو یہ شیعوں سے چھین لینا، یہ عقیدہ ختم کر دینا، اور اس کے 2 طریقے بنائے گئے۔ پہلا طریقہ یہ، کافروں کی طرح اب یہ سلوگن آئیں گے اور ہماری قوم کے لوگ بھی اس میں یوز ہو جائیں گے، کوئی امام زمانہ نہیں، غلط ہے یہ عقیدہ، غلط، یہ قرآن اور حدیث سے پروف نہیں، یہ کسی عالم کا بنایا ہوا فیبریکیٹڈ اسٹوری، کیونکہ حدیث میں یہ موجود۔ پوچھا گیا مولا سائن آف ظہور بتائی، اب یہ ایک ایسا کامن کوشچن ہے کہ سائن آف ظہور بتائی، مگر اس کے مختلف قسم کے ریپلائی معصومین نے دیے، اس میں سے ایک یہ، مولا سائن آف ظہور بتائیے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا سائن آف ظہور، ون آف دا سائن آف ظہور یا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سائنز میں سے یہ ہے کہ میرا بیٹا اس وقت آئے گا جب اس کے شیعہ بھی یہ سمجھنے لگیں گے
کہ ایسا کوئی امام نہیں. جب مایوس ہو جائیں گے کہیں گے امام نہیں. تو ایک دیکھیں امام زمانہ کا عقیدہ ہم سے چھینا جا رہا دو طریقوں سے. ایک طرف سے اٹیک ہوگا کوئی امام زمانہ نہیں, اور دوسری طرف سے یہ جھوٹا مصنوعی آرٹیفیشل ٹائپ کا کسی آدمی کو لا کے امام بنایا جائے گا. یہ ایک ہی پلاننگ کے دو حصے. کچھ شیعوں کو اس طریقے سے مس گائیڈ کیا جائے گا, نہیں یہ کوئی امام, اور کچھ شیعوں کو اس طرح سے مس گائیڈ کیا جائے گا کہ کسی جھوٹے آرٹیفیشل ویلن کو بنا کے سامنے, ہیرو کو بنا کے سامنے رکھا جائے گا, جو اصل میں شیعہ دشمن ہوگا. ہماری قوم, میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, ایموشنل زیادہ. اور دیکھیے ایموشن وہیں آتے ہیں جہاں پہ لیک آف نالج ہوتا, زیادہ ایموشنل. 1898 میں جو جوش کانگریس ہوئی تھی, اور جس میں ایک روڈ میپ بنایا گیا تھا کہ اب 1898 کے بعد سے لے کر دنیا کا کس طرح کا نقشہ ہوگا. کسی نے بتایا کہ یہ بھی کہیں $100 کے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے, اب کوئی دے مجھے $100 کا نوٹ تو میں پھر چیک کروں. یہ جملہ وہ لوگ نہیں سمجھیں گے جو آج آئیں. یہ پہلے کی ایک مجلس میں یہ جملہ آ چکا. خیر, جو لوگ آج آئے ہیں وہ تو اس جملے کو بہرحال میری مجلس سے ڈیلیٹ کر دے. خلاصہ یہ, اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ مسلمانوں میں جو بھی ایسی پرسنالٹی آئے گی جو ذرا بھی ہمارے لیے چیلنج بن سکتی, یا اسے خرید لیا جائے گا اور یا پھر اسے قتل کر دیا جائے گا. خریدنے کے بھی دو طریقے تھے, کیونکہ آج کی مجلس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے مصائب کے قریب, اس میں ایک بات آئے گی, خریدا جائے گا. خریدنے کے دو طریقے ہیں, پیسے کے ذریعے خریدا جائے گا اور یا عورت کے ذریعے خریدا جائے گا. پتہ نہیں اس وقت کتنے مسلمان رولرز ایسے جن کے گھر میں یہودی عورتیں ان کی وائف کے طور پہ موجود ہیں. خیر, میں ادھر نہیں جا رہا اس لیے کہ بہت ساری باتیں انگلش لیکچر میں آ چکی ہیں, لیکن ان شارٹ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں میں کوئی بھی اگر سنسیئر قسم کی پرسنالٹی آئے گی اور جو یہ کیپیبل بھی ہو کہ گائیڈ کر سکے مسلمانوں کو, یا پہلے خریدیں گے ورنہ قتل کریں گے. اور دوسری بات اس میں یہ طے ہوئی تھی, جو روڈ میپ بنایا گیا تھا کہ آگے دنیا کا نقشہ کیا ہوگا, وہ یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو مسلمانوں میں پلانٹ کیا جائے گا کہ مسلمان ان کو اپنا ہیرو سمجھ لیں. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا 3 چیزیں جن میں سے 2 آج آنے والی ہیں. سیکنڈ نمبر والی بات شروع ہو رہی ہے. پہلی بات, زمانے کے امام کا عقیدہ. ان لوگوں کو جو آج آئے ہیں ایسا لگا ہوگا کہ مولانا نے اس کو بہت جلدی ختم کر دیا. نہیں, یہ 10 دن کی مجلسوں میں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں, اس لیے جلدی ختم کیا. آج دوسری بات مین ہے, اور اس کے لیے یہ واقعہ, مثلا لاسٹ سینچری میں ہمارے سامنے اس کی مثال آ گئی, اور وہ یہ کہ ٹرکی اس زمانے میں اسلامی دنیا کو رول کر رہا تھا. بہرحال کتنا ویک, کتنا غلط, مگر سو کالڈ ایک خلیفہ تھا تو, اور ایک رسپیکٹ تو تھی مسلمانوں میں. چنانچہ ٹرکی کی سینٹرلائزیشن کو ختم کرنا تھا, اور خالی خلیفہ کو ختم نہیں کرنا تھا, ٹرکی سے اسلام کو بھی ختم کرنا تھا. پھر ہم نے دیکھا ٹرکی سے اسلام کس طرح ختم ہوا. اذان عربی میں دینے پہ پابندی, نماز پڑھنے پہ پابندی, مسجدوں کو کنورٹ کیا گیا چرچ کے اندر, اسلامی لباس پہننے پہ پابندی. ایون آج تک اسکارف ترکی کے کانسٹیٹیوشن سے اتنا زیادہ کنٹریڈکٹ کر رہا ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ جو باقاعدہ الیکٹڈ ہے اس کی ممبرشپ کینسل ہو جاتی خالی اگر اس نے ایک اسکارف پہن لیا. لیکن یہ سارا کام کیسے کیا جائے؟ اس زمانے میں برٹش امپائر تھا, اگر اس کے ذریعے یہ کام ہوتا تو مسلمانوں کا بہرحال نیچر کہ باہر سے اگر کوئی فورس آ جائے تو وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. اپنے درمیان سے اگر کوئی آدمی اٹھے تو یہ تو اپنا بھائی ہے, یہ تو اپنا کمیونٹی ممبر ہے, یہ تو جماعت کا ممبر ہے, یہ کہے کہ اس کی ہر بات برداشت کر لیتے. چنانچہ اب جتنے پرابلم ہم میں ہوں گے باہر سے نہیں ہوں گے, ہمارے اندر سے ہوں گے. اچھا, خلاصہ یہ کہ مصطفیٰ کمال نامی آدمی کو پلانٹ کیا گیا, لیکن ایک ان نون قسم کا آدمی
اب تو اس کی ہسٹری ٹریس ہو گئی ہے کہ بیسیکلی خود اس کی فیملی یہودی تھی، مگر خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اچھے علم کی مجلس۔ کیسے پلان کیا جائے مسلمان اسے اپنا ہیرو کیسے مانے؟ چنانچہ ایک باقاعدہ ڈرامہ ہوا گیلیپو کے مقام پر، غالباً 1918 یا 1919 میں یہ برٹش امپائر دنیا کو رول کر رہا، اس کی فوجوں کو شکست دی مصطفیٰ کمال۔ اب کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس اتنا سینس تھا کہ یہ باقاعدہ ایک ریئل قسم کی لڑائی ہوئی ہے یا ہالی ووڈ کی فلم کی طرح سے خالی ڈرامہ پلے کیا گیا؟ ریزلٹ یہ نکلا کہ اس زمانے کے انڈیا میں جو ٹرکی سے کتنا دور تھا، موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں، وہاں بھی گھر گھر اور پان کی دکانوں میں بھی مصطفیٰ کمال کے فوٹو اور پورٹریٹ جو تھے وہ ہینگ ہو گئے۔ بھئی یہی مقصد جب ہیرو بن گیا، کیسے بنا؟ خود اس کے سامنے شکست کھا لی تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ہے ایک ایسا لیڈر جو ہمیں یہ برٹش امپائر سے بچا سکتا۔ اور پھر جب اسے حکومت ملی تو کیسا وہ کھل کھیلا، کس طرح سے اسلام کو وہاں ختم کیا۔ اسی طرح سے ایک طرف سے یہ آواز آئے گی امام زمانہ کا عقیدہ نعوذ باللہ نان سینس، اور دوسری طرف سے دو طرف سے اٹیک ہوگا، کافر و منافق جھوٹے جھوٹے ہیروز بنا کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے، اور انہی میں سے کسی کو امام زمانہ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس کی ڈیٹیل پچھلی مجلسوں میں آ گئی۔ مگر دوسری چیز جس میں شیعت کا پروٹیکشن ہے، ہماری جان ہے، وہ کیا؟ وہ اسی اب یہی جو ابھی میں نے ایگزامپل دی ہسٹری کی، اس کو آگے بڑھائی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایگزامپل ہے اب جو میں دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دو کنٹریز ایک ہی ریجن میں رہتی، دونوں کو بارڈر بھی ملا ہوا، بلکہ بارڈر کا جو علاقہ وہ کبھی ادھر آ جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا، تقریباً مور اور لیس کلچر بھی ایک جیسا، زبان جو لینگویجز ہے وہ بھی بہت قریب قریب، نیچر بھی بہت زیادہ ملتا جلتا۔ ایک ملک میں مصطفیٰ کمال ٹرکی میں اس کو لا کے رکھا گیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اتنا کہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکی کے اندر اسکولوں سے لڑکیوں کو نکال دیا گیا، یونیورسٹیز میں ایجوکیشن پہ بین لگ گیا، جو یہاں نہیں لگ سکتا ہے وہاں لگ گیا اس لیے کہ اسکارف پہنتی، اور اسی سے ملا ہوا ایران ہے۔ اور ایران میں بھی رضا شاہ کے باپ محمد رضا کو لا کے اسی طرح بٹھایا گیا، ایک انون سا آدمی، اور اسے اس طرح سے لا کے بٹھایا گیا۔ دونوں کا زمانہ سیم ہے، اگر مصطفیٰ کمال 1923 میں آیا تو 1924 میں دونوں نے سیم پالیسی اڈاپٹ کی تھی۔ ایران میں بھی عورتوں کے سروں سے چادریں چھین چھین کے اتاری گئی، ایران میں بھی علماء کو عمامہ پہننے اور عالم کا لباس پہننے سے روکا گیا، ایران میں بھی عربی کو نکالا جا رہا تھا اور فارسی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ ایران کے اندر بھی اسلام کو ختم کرنے کی وہی کوشش ہو رہی تھی۔ ٹرکی میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے، ایران میں ناکام ہوئے۔ ٹرکی میں اتنا کامیاب ہو گئے کہ آج 21 سینچری کے اندر بھی یونیورسٹی کی طالبہ کو نکال دیا جاتا، سرکاری ملازمت میں پابندی ہے حجاب والی اور اسکارف والی پر، اور ایران میں ایسا ناکام ہوئے کہ ایسا ریولیوشن ایران میں آیا جس نے ساری دنیا کو مسلمان کر دی، ہر جگہ اویئرنیس آ گئی۔ دیکھیں دونوں ملک بارڈر ملا ہوا ہے ٹرکی اور ایران کا، کلچر بھی بہت قریب قریب، لینگویج بھی میں بھی بہت ساری کامن چیزیں، ایک ہی جغرافیکل ریجن ہے اور ایک ہی دونوں کا بیک گراؤنڈ ہے، دونوں مسلم ملک، ایک میں کامیاب ہوئے ایک میں ناکام ہوئے۔ تو کیوں ہمارا دشمن پہلے ایران میں اسلام اتنا اسٹرانگ نہ ہو جتنا رضا شاہ کی وجہ سے اسٹرانگ ہوا اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ غیبت امام میں دنیا اسلامک ہسٹری کا سب سے بڑا ریولیوشن کیوں؟ آخر ایک چیز ایران میں تھی جو ٹرکی میں نہیں تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایران میں ایک انسٹیٹیوشن تھا جس کا نام تھا مرجعیت۔ ٹرکی کے پاس ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ ایران مرجعیت پروٹیکٹ کر رہی تھی ایران کو، چنانچہ وہی محمد رضا فیل ہوتا ہے ایران اور وہی مصطفیٰ کمال سکسیسفل ہوتا ہے ٹرکی کے اندر۔ مرجعیت یہ دوسری چیز ہے جو شیعت کو پروٹیکٹ کرنے والی، ہماری جان ہے مرجعیت کے انسٹیٹیوشن میں۔ چنانچہ
ہمارا دشمن وہ تینوں چیزوں کو ختم کر رہا. مرجعیت میں بھی ڈبل اٹیک ہو رہا. ہمارا مرجع کتنا اسٹرانگ ہوتا, ہمارا مرجع کس طرح سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا. ہسٹری تو پڑھیے ہماری مرجعیت. شیخ مفید کا زمانہ دیکھیے, کتنا کرائسس کا زمانہ تھا شیعت کے لیے. بغداد میں کس طرح شیعہ سنی فساد ہو رہے تھے. مور اور لیس وہ کیفیت اور سچویشن تھی جو پاکستان میں سپاہی صحابہ اور لشکر جنگوی نے بنائی تھی. کس طرح سے لیڈ کر کے شیعت کو بچایا. شیخ طوسی کی مرجعیت کو پڑھیے. علامہ ہلی کے ماموں محقق ہلی اور علامہ ہلی کے استاد ابن طاؤس جب ہلاکو خان نے بغداد پہ اٹیک کیا, مرجعیت ان کی ہاتھ میں تھی. کس طرح شیعت کو پروٹیکٹ کیا. اور وہاں سے لے کے آج تک رضا شاہ کا زمانہ, یہ مرجعیت کی طاقت. جب تک شیعہ مرجع اسٹرانگ ہے, جب تک شیعہ مرجع موجود ہے, غیبت امام میں شیعت محفوظ ہے. ہم پروٹیکٹڈ ہیں. کچھ سوچ کر ہی امام غیبت میں گئے, نعوذ باللہ. امام اپنی یہ ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتے کہ اسلام کو پروٹیکٹ کرنا. غیبت میں کس کے تھرو, کس میڈیم کے ذریعے سے امام یہ کام کر رہے ہیں, اس کا نام ہے مرجعیت. سیکنڈ ورلڈ وار جب مڈل ایسٹ کے اندر نیا نیا تیل دریافت ہوا تھا, اور سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے نازی فورسز کو بھی ضرورت تھی اور برٹین کو بھی تیل کی. آغا ابو الحسن اصفہانی جیسا مرجع ہمارے پاس تھا. دونوں طرح سے کوشش کی گئی. 1898 کی جیوش کانگریس خرید لو, خریدنے کی کوشش کی گئی. بلینک چیک رکھے گئے. بہت ہی مشہور واقعہ ہے چھوٹا سا. یہ برٹش ایمبیسیڈر بغداد سے نجف گیا آغا ابو الحسن اصفہانی کے پاس, اور ایک بار وہی باتیں جو آج ہوتی ہیں نا, سمپیتی والی باتیں, کہ جی یہ حوزہ علمیہ اتنی بڑی یونیورسٹی اور اتنی پرانی یونیورسٹی, اس زمانے کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا, یہاں آپ کے ملک میں بھی راشن کا سسٹم ہے, تو وہاں تو اسٹوڈنٹس کو, تو آج کے مرجع ہیں, اس زمانے کے اسٹوڈنٹس سے کھانے کو روٹی نہیں ملتی. ایک مرتبہ کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, آپ بتائیے کہ حوزے کی کیا نیڈس ہیں, کتنے فنڈز چاہیے. آغا ابو الحسن اصفہانی نے کہا تھا ہماری بات چھوڑیے, آپ اس وقت وار کے درمیان, آپ کو ضرورت ہے, آپ بتائیے آپ کو کتنے فنڈز چاہیے, ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. دیکھیے اگر خالی ورڈنگ ہو تو سامنے والا نہیں ہلے گا. اس ایمبیسڈر کو پتا کہ یہ مرجع جو کہہ رہا وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ساری قوم شیعہ اس کے پیچھے اگر واقعہ ایک آرڈر دے دے گا تو لوگ اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے اس مرجع کے پاس لے آئیں گے. اور دیکھیے اس وقت بہت چھوٹا سا واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے, میڈیا نے اس کو زیادہ کور بھی نہیں کیا, آگے بڑھ گیا میڈیا, مگر ہمارا دشمن ایک ایک چیز کو پکڑ لیتا. آیت اللہ العظمی آغا سیستانی کا اتنا سا جملہ, جو کچھ لوٹ مار کی گئی ہے یہ حرام ہے اور یہ چیزیں واپس پہنچانا. دیکھیں وہ سب اپنی آنکھوں سے آئی وٹنس بن کے دیکھ رہے ہیں. اخبارات میں ایک لفظ استعمال ہوا جس کی انگریزی تو مجھے نہیں آتی, کہ عراق کے عوام کی ایک بڑی میجورٹی نے اپنے کانشیس یا ضمیر کی آواز کی وجہ سے لوٹا ہوا مال لا کے واپس رکھ دیا. یہ ضمیر ومیر کی آواز نہیں, یہ مرجع کا اتنا سا فتویٰ کہ یہ حرام ہے, واپس لا کے رکھو. تو جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس لا کے رکھا گیا. اور عراق کے حالات میں جہاں اس وقت کتنی غربت, جہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں, جہاں دودھ نہ ملنے سے بچے مر رہے ہیں, جہاں دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے جو مناظر آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے. مگر مرجع وقت اس حالت میں بھی جب آج کی دنیا میں اسے اتنا ویک بنانے کی کوشش کی گئی, آج بھی اتنا اسٹرانگ. اب مجھے ڈیٹیل نہیں پتا کیونکہ میں مسافرت میں ہوں, میرا ایکسس نہیں ہے نہ ٹیلی ویژن تک نہ اخبارات تک, مگر مجھے 78 کا بھی انقلاب یاد ہے. وہاں بھی یہ ہوا تھا کہ جب شاہ کی فوجیں اصفہان سے شکست کھا کے بھاگی تو وہاں بھی یہ لوٹ مار ہوئی, اور امام خمینی نے یہی ایسا ہی فتویٰ جاری کیا کہ جو لوٹا گیا لا کے رکھو. عجیب بات, جتنا لوٹا گیا تھا جب لوگوں نے مال واپس لا کے رکھا تو جتنا لوٹا گیا تھا اس سے زیادہ آ گیا, اس لیے کہ ہر آدمی گھبرا رہا تھا کہ بھائی شاید جیسے آپ میں بھی جو لوگ خمس کا حساب کتاب کرتے ہیں کیسے کرتے کہ 20% ہے جو واقعاً ریلیجس ہے وہ احتیاطاً کچھ زیادہ دے دیتا. اب جو مال لوٹ کے آئے تھے تو لوٹتے وقت
باقاعدہ کوئی اکاؤنٹس رکھ کے تو آدمی نہیں لوٹتا ہے نا کہ کتنا لے کے جا رہا ہوں. ہر آدمی اپنے گھر سے کچھ چیزیں ایڈ کر کے لے آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کچھ زیادہ لوٹا ہو, کہیں گر گیا ہو, میں بھول گیا ہوں, اپنی طرف سے کچھ دے دوں. یہ مرجعیت کی طاقت ہے, یہ ایک فتوے کا کمال تھا, یہ ایک حکم کی بات تھی. لیکن جسے سن کے آپ خوش ہوتے ہیں وہی چیز ہمارے دشمن کے لیے ایک تھریٹ بنتا. کہا یہ مرجع اتنا اسٹرانگ و طاقتور ہے, بس اس مرجعیت کو ختم کرنا. اور یہاں بھی دو طریقے ہو گئے, یہاں بھی دو طریقے ہو گئے. اچھا ابھی ایک منٹ میں اپنی ایک ایسی بات کانٹیکٹ سے نہیں چلے, اگلا جملہ کے دو طریقے. پہلا کیا؟ پہلا یہ ہے کہ مرجعیت کو ایک نان سینس انسٹیٹیوشن بنایا جائے گا, مراجع کی انسلٹ کی جائے گی. کبھی یہ پروف کیا جائے گا کہ مرجعیت اسلام نہیں ہے. یہ بات کہ علماء نے اپنے روٹی کمانے اور کھانے کے لیے اور گھر چلانے کے لیے یہ چیزیں بنا لی. امام نے کوئی انسٹرکشن نہیں دی مرجعیت کے بارے میں. کیا ہمارے ہی ممبروں اور ہمارے ہی امام باڑوں سے یہ باتیں آج نہیں ہو رہی ہیں؟ ایک مرجع نے اگر کسی کے خلاف کوئی پرسنل وجہ سے نہیں, اس کے اینٹی اسلام خیالات سن کے اگر پابندی لگا دی تو اس نے کہا کہ مرجعیت کوئی نہیں مانتے, مرجع کون ہوتا؟ اچھا وہ یہ کہے تو سمجھ میں آتا, کیونکہ وہ تو وکٹمائز ہے. اس کی بات سننے والے, یقین کرنے والے, ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ 21 سینچری کی بات کر رہا ہوں, جب شیعت نے اپنے مرجعیت کی طاقت کو دیکھ بھی لیا پھر بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی مرجعیت کو ختم کر رہے ہیں. یہ دشمن طوطے کی گردن کو مروڑو تب وہ آدمی مرے گا. شیعت کو ختم کرنا ہے تو ان کی گردن مت کاٹو, ایک ان کو امام زمانہ سے دور کر دو اور ایک ان کو مرجع سے دور کر دو. ہماری مرجعیت اس وقت انڈر اٹیک آ چکی ہے, مگر یہاں بھی امام کی طرح سے دو اٹیک ہو رہے ہیں. ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مرجع کیا, غیر معصوم, ایک عام انسان. لوگوں نے تو عجیب عجیب جوک بنائے ہوئے, یہ مرجع ہمیں کیا گائیڈ کریں. انہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ دنیا کا جغرافیہ کیا. انہیں تو ان کے سامنے تو میں نے خود اپنے کانوں سے لندن کے ایک امام باڑے میں یہ جملہ سنا تھا, میں وہاں بیٹھا بھی تھا. جو میری ذمہ داری تھی شرعی وہ میں نے بعد میں پوری کی. کہا کہ یہ مراجع, یہ اس وقت کی بات ہے جب بوزنیا کا پرابلم چل رہا تھا. ہمارے مراجع ہمیں ہیلپ کریں گے. کہنے والا کہہ رہا تھا امام باڑے کے اندر کہ اس کو, ہمارے مراجع کو تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ بوزنیا ہے کیا, کسی ملک کا نام ہے کہ کسی ویجیٹیبل کا نام ہے کہ کسی فروٹ کا نام ہے. اور مجمع سن رہا تھا اور داد دے رہا تھا. کون سا امام باڑہ کدھر تھا یہ سب میں نہیں بتا رہا ہوں, لیکن خالی لندن کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں کیفیت ہو گئی. آج انٹلیکچوئل بننے کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ آدمی مرجع کی توہین کرے. مگر اس میں ایک بات یاد رکھیے, جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک پرابلم. انہوں نے مرجعیت کو بھی یہ سمجھا کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ مرجع قابل احترام نہیں. مرجعیت ایک پورے انسٹیٹیوشن کا نام, تقلید الگ چیز ہے, رسپیکٹ سارے مراجع کی کرنا. اور ایک بات میں اس لیے کہہ دوں, میں خود آیت اللہ العظمی آغا سیستانی کا مقلد ہوں, مگر احترام تمام مراجع کا کرتا ہوں. ابھی اس وقت جو نجف کے حالات ہوئے تھے تو جو بھی تھریٹ تھا وہ تمام مراجع کے لیے تھا. میں نے دیکھی تھی لوگوں کی حالت کہ باقی مراجع کا نہ کوئی نام لینے کو تیار تھا نہ ان کے حق میں دعا کرنے کو تیار تھا. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مذہبی اور باقاعدہ مقلد ہیں, تقلید کو مانتے ہیں, مگر اس میں یہ یاد رکھیے کہ فتویٰ ہم اپنے مرجع کا لیں گے, باقی اعتبار سے تمام مراجع برابر. اور اس مجمع کے سامنے میں بہرحال یہ غلط کہہ رہا ہوں, لیکن فار دا انفارمیشن سے ایک جملہ. اس وقت حوزہ علمیہ نجف صدام کے اتنے مظالم کے بعد 4 بہت بڑے بڑے مرجع وہاں پر ہیں, اور ان 4 میں سے 2 کا تعلق پاکستان سے. یہ مراجع کی لسٹ ہے, آیت اللہ العظمی آغا سیستانی, آیت اللہ العظمی آغا سید سعید طباطبائی الحکیم مرحوم آغا محسن الحکیم کے نواسے, آیت اللہ العظمی آغا شیخ اسحاق فیاض آغا خوئی کے ون آف دا موسٹ بریلینٹ شاگردوں میں سے, آیت اللہ العظمی
آغا شیخ بشیر نجفی لاہوری. کیونکہ یہ بھی آج کل ایک تھنکنگ ہو گئی ہے نا کہ انڈیا پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا، نہ وہاں کوئی عالم ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی ذاکر ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی اوریٹر ہوتا. عالم و ذاکر کی بات چھوڑیے، نجف کے حوضے کے 4 میں سے 2 عالم اس وقت اسی علاقے کے. یہ خیر ایک ضمنی بات کہہ دی، مگر اصل جملہ میرا اب آ رہا، اصل جملہ اب آ رہا. مرجعیت انڈر اٹیک، یہ ہم کو پروٹیکٹ کرنے والی. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ خالی ایک ممبر کا اوریٹری والا جملہ نہیں ہے. پوری شیعہ ہسٹری دیکھ لیجئے غیبت کبریٰ میں، جہاں جہاں پرابلم آیا ڈائریکٹ امام انوالو نہیں ہوئے، ان کا نمائندہ، ان کا ریپرزینٹیٹو مرجع نے بچایا. ہلاکو خاں کا اٹیک کوئی چھوٹا اٹیک نہیں تھا، ساری شیعت کو بچا کے لے گئے ہمارے اس وقت کے مراجع. مگر جو دوسری بات کہنا کہ جیسے امام زمانہ کے لیے 2 اٹیک ہوں گے نا، ایک طرف سے یہ آواز آئے گی کہ امام ہے ہی نہیں، یہ عقیدہ ہی غلط. دوسری طرف سے آواز آئے گی نہیں، امام ہیں اور ہر آدمی کو امام مان لیا جائے گا. ایک نفرت کے ذریعے سے امام کے خلاف مہم چلائی جائے گی، اور ایک محبت کے ذریعے سے، محبت کا نتیجہ ہوگا کہ جو بھی جھوٹا امام بھی آئے گا ہم مان لیں گے. مرجعیت کے خلاف بھی یہی 2 اٹیک، ایک طرف نفرت و دشمنی، ہم نہیں مانتے مراجع، اور دوسری طرف جو مرجع بننے کے اہل نہیں ہیں، جو مرجع نہیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر آدمی آ کر کہے کہ میں مرجع ہوں تو مان لوں. ایک پروسیس کے ذریعے سے مرجع بنتا، پورا اس کے پیچھے اس کے حوضے کی وہ ریسرچ شامل ہوتی. تو آپ دیکھیے 2 طرح سے اٹیک ہوگا. ایک طرف سے کہا دونوں اٹیک ایک ہی آدمی کرے گا، ایک گروپ کو وہ تیار کرے گا مراجع کے اگینسٹ باتیں شروع کرو، ایک گروہ سے کہے گا کہ جو مرجع نہیں ہیں ایسے لوگوں کو بھی میں نے مرجع کے نام سے فیمس ہوتے سنا، جو مجتہد بھی نہیں. کہا جائے گا یہ بھی ون آف دا مراجع. چنانچہ دونوں سے ہمیں محتاط رہنا. مرجعیت کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بھی غلط، اور جو ہمارے جینین مراجع ان کی لسٹ کے اندر جو فیبریکیٹڈ مراجع شامل کیے جا رہے ہیں وہ بھی غلط. اب سوال یہ پیدا ہوتا، یقیناً ایک کوشچن مارک آپ کے ذہن میں آئے گا، اور میری مجلس آج وہ جو ٹائم لیمٹ مجھے آفیشلی بڑھا کر دیا گیا تھا وہ بھی ختم ہونے والا. وہ پرانا والا تو کب کا ٹائم لیمٹ ختم ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے وہ تو. یہ آخری جملہ کیا اب ایک سوال یہ ہوگا کہ مولانا، اور پھر یہاں پہ میری معذرت کہ آج کا جو مجمع یہ میری پہلے کی 10 مجلسوں میں نہیں تھا، اس لیے کچھ باتیں پہلے آ چکی. وہ کہے گا کہ مولانا آپ ایک عام آدمی سے یہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے مسائل کو حل کر لے گا؟ کم از کم ایک بیسک ڈیوٹی ہر شیعہ کی کہ اتنی نالج، بات نالج سے شروع ہوئی تھی نا، اتنی نالج اس کے پاس ہونی چاہیے کہ رائٹ اور رانگ میں وہ فرق محسوس کر سکے. نہ اتنا دشمنی میں اندھا ہو کہ سارے مراجع کے بارے میں یہ کہہ دے. آج بھی لوگ کہتے ہوں گے، یہ میں نے 2 دن پہلے کی مجلس میں کہا تھا، امام آئیں گے علماء کی گردن کاٹیں گے. تو اس کے اندر اس کی مراد علماء سے شیعہ علماء، جبکہ یہ حدیث آئی ہے غیر شیعہ علماء کے بارے میں. مگر خیر اس وقت ڈیٹیل کا وقت نہیں. نہ اتنا دشمن ہو کہتے سارے مراجع غلط، اور نہ اتنا زیادہ مرجعیت سے محبت کرے کہ جو بھی آ کے کہہ دے میں مرجع ہوں ایک بک چھاپ دے ہم کہیں یہ بھی مرجع. اتنا ہونا چاہیے آدمی کے پاس ایک سینس، ڈفرینشیٹ کر سکے صحیح اور غلط کو. جیسے معصومین کی حدیثوں میں عالم کی رسپیکٹ کتنی بتائی گئی. زیارت اربعین کی بات آپ نے سنی، بہت چھوٹی چھوٹی 2 حدیثیں اور ختم آج کی مجلس. پھر غم کا بیان. پہلی حدیث، یہ پہلی حدیث ایک حدیث نہیں ہے، یہ کم از کم 500 حدیثیں ہیں جن میں سے ایک پڑھ رہا ہوں. بڑی زحمتیں اور پرابلم کو فیس کرتے ہوئے ایک آدمی آخر میں پہنچ گیا امام تک، اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ آسانی سے وہ نہیں آیا. یعنی جو راستے کی مشکلات تھی اور دیگر پرابلم، امام نے پہلے تو اپریشیٹ کیا جب اس نے کہا مولا آپ کی زیارت کرنا تھی، اور کہا مولا میں پھر بھی آ گیا. کتنے ہی آپ کے شیعہ میرے علاقے میں یا وہ مالی اعتبار سے اس قابل نہیں، یا راستے میں دشمنوں کا خوف، وہ زیارت کرنا چاہتے زیارت نہیں کر پاتے. امام نے کہا ہمارے شیعوں کو ایک میسج دے دینا
جو ہماری زیارت کرنا چاہتا اور ہم تک نہیں آ سکتا، وہ کسی بھی عالم باعمل کی زیارت کر لے، ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ دیکھیے، جس زیارت اربعین سے بات شروع ہوئی تھی، وہ زیارت اربعین کا ایک پہلو، اور اس کے علاوہ 500 حدیثیں ہیں۔ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، عالم کی رسپیکٹ، عالم کا احترام، عالم کا اسٹیٹس، مگر اسی سیم ٹائم یہ بھی فرما رہے امام کہ یاد رکھو، بھوکا بھیڑیا بکریوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ایک غلط عالم ہماری امت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ بھوکا بھیڑیا فقط بکریوں کی جان لیتا ہے، غلط عالم تو ہماری امت کا ایمان ختم کر دیتا۔ یہ حدیث ہے کہ لشکر یزید نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ایک غلط عالم نقصان پہنچاتا، اور وہی ریزن ہے لشکر یزید نے صرف تو نہیں، بہت بڑی بات، مگر کیا کیا؟ مال لوٹا، تبرکات لوٹے، اولاد کو قتل کیا، مگر غلط عالم تو ایمان کا خاتمہ کرتا۔ بار بار برابر سے حدیثیں چل رہی ہیں۔ وہ کیوں چل رہی ہیں؟ اس لیے کہ اگر عالم کی رسپیکٹ نہ بتائی جائے تو لوگ تمام علماء کو کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے، اور اگر عالم کی خالی رسپیکٹ بتائی جائے، دوسرا ورژن پیش نہ کیا جائے، تو غلط سلط عالم ان حدیثوں سے فائدہ اٹھا کر قوم پر امپوز ہو جاتے ہیں۔ اب مومن میں اتنی سینس یا صلاحیت ہونی چاہیے، رائٹ اور رانگ میں ڈفرینشیٹ کر سکے، اور یہ کیسے آتا؟ یہ علم سے آتا۔ اسی لیے بات شروع ہوئی تھی، ہماری قوم کے سارے پرابلم ہے اگنورنس، جہالت۔ آپ قرآن حدیث اس کے عالم نہیں بن سکتے، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے۔ اتنا کم از کم سینس آ جائے کہ صحیح اور غلط، ذاکر، عالم، مجتہد اور مرجع کو پہچانے۔ اور کربلا کے جہاد کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ صحیح کون ہے، غلط کون، یہ لوگ پہچانیں۔ یہی وجہ تھی کہ عاشورے تک یہ حالت تھی کہ لوگ یزید کو صحیح سمجھ رہے تھے، حسین کو غلط سمجھ رہے تھے، ہے نا؟ یہی واقعات ملتے ہیں۔ لوگ یہ کیا کہتے تھے؟ امیر المومنین یزید ملعون، لعنت ہو اس کے اوپر، کہتے تھے کہ امیر المومنین یزید وکٹوریس ہوا، اور جو باغی تھا، جس نے فتنہ و فساد پھیلایا تھا، نعوذ باللہ، وہ مارا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات لفظ یونٹی کو بھی غلط استعمال کیا جاتا، کہا جاتا تھا حسین نے مسلمانوں کی یونٹی ختم کی تھی، اچھا خاصا سسٹم چل رہا تھا، یہ باقی، لیکن یہ بات تھی عاشورے کی۔ اب جو میں جملے پڑھ رہا ہوں، جو بیسک میسج ہے وہ تو کنفرم ہے، باقی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ تو روایتوں میں، کتابوں میں، مقاتل میں، علماء اور ذاکرین سے سنے۔ مگر جب چہلم آیا تو کتنا چینج آ چکا تھا۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حسین حق پر ہیں اور یزید باطل پر ہے۔ عاشورے کے دن یزید حق پر ہے، نعوذ باللہ، حسین باغی ہے، اور جو چہلم آ رہا، اب مسلمان اویئر ہو چکے ہیں کربلا کے جہاد کا یہ بڑا مقصد۔ لیکن یہ اویئرنیس کتنے پیدا کی؟ خالی حسین کے جہاد نے نہیں، زینب اور سجاد کے جہاد نے۔ 1 سال قید میں رہے تو چہلم کے موقع پہ رہائی ملی۔ عموماً چہلم کے موقع پر عاشورے کے دن تابوت آتا، چہلم کے موقع پہ محمل و عماری آتی، اس لیے کہ عاشور حسین کا اوکیزن، چہلم زینب کی یادگار۔ مگر 1 سال کی قید کے بعد اہل بیت اطہار کو جب رہا کیا گیا، آزاد کیا گیا، تو وہ کیسے؟ ایسا نہیں تھا کہ یزید نے توبہ کر لی ہو۔ اگر توبہ کرتا تو ویری نیکسٹ ایئر مدینے پہ اٹیک کیوں کرتا، اور اس کے نیکسٹ ایئر خانہ کعبہ پہ گولہ باری کیوں کرتا؟ توبہ نہیں کی تھی، اپنی پولیٹیکل مسٹیک کو اس نے دیکھ لیا تھا۔ کیا مسٹیک؟ 1 سال کبھی مسجدوں میں سجاد نے خطبے دیے، کبھی دربار اور بازار میں زینب نے خطبے دیے،
کبھی شام کے قید خانے میں ننھی سکینہ نے ماتم کیا. یہ سارے فیکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ حسین کے اپنے سٹی والے نہیں، یزید کے اپنے شہر والے ان کو اویئرنیس آ گئی، اور ایک بار یزید کے محل کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیے. یہ شام کے نوجوان ینگسٹر کو اگر ٹروتھ پتا چل جائے تو چونکہ ان کے انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں وہ فوراً اس کو فالو کرتے ہیں. اور کہا کہ یزید ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اہل بیت رسالت کون ہیں، آج ہمیں پتا چلا. اب ہم ان کی قید برداشت نہیں کر سکتے ہیں، انہیں رہا کرو ورنہ تمہارے خلاف ہم تلوار نکال لیں گے. یزید کے اپنے شہر والے محل کے اوپر سے دیکھا، اس نے گھبرا گیا. جس کرسی اور چیئر کو بچانے کے لیے میں نے حسین کا خون کیا تھا آج وہی خطرے میں ہے. ایک بار اس نے سارے مجمع سے کہا کہ اچھا میں کل اہل بیت کو رہا کرتا ہوں. نیکسٹ ڈے میرا مولا سجاد قید خانے میں بیٹھا ہے زینب و کلثوم کے ساتھ. یزید کی جانب سے میسج آیا، فرزند رسول یزید نے آج آپ کو دربار میں بلایا. میرا مولا سجاد جب دربار میں جاتا زینب ضرور ساتھ میں جاتی ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ دربار میں جانا، یزید ایک بار تو قتل کا حکم بھی دے چکا تھا نا جب فضہ نے حبشی سرداروں کی غیرت کو بیدار کیا تھا. کہا سجاد میں تجھے اکیلے نہ جانے دوں گی. کربلا میں بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ نسل امامت کو میں بچاؤں گی، تیری پھوپھی تیرے ساتھ چلے گی. سجاد ایک بار علم امامت ہے نا، جانتے ہیں نا. کہا پھوپھی اماں آج آپ یہاں تشریف رکھیے، آج دربار میں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آج مجھے دربار میں کیوں بلایا گیا. امام نے کہہ دیا زینب خاموش. میرا آقا سجاد یزید کے دربار میں آتا، آج یزید کا انداز ہی بدلا ہوا، کھڑے ہو کے استقبال کرتا، تخت پر جگہ خالی کرتا اور کہتا ہے فرزند رسول آئیے میرے برابر میں بیٹھی. میرے آقا کی نگاہ یزید کے تخت پر پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. 2 قدم پیچھے ہٹے. یزید اس تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. گھبرا کے کہتا کیوں؟ کہا یہ وہی تخت تو ہے نا جس کے نیچے کل میرے بابا کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا تھا. ہائے اس حسین کا وارث سجاد اس تخت میں کیسے قدم رکھے؟ یزید نے سر جھکایا. کہا فرزند رسول جو ہو گیا وہ پرانی بات ہے، اب میں آپ کو رہا کر رہا ہوں. میرے مولا سجاد نے عجیب جملہ کہا یزید کربلا سے لے کے آج تک میں نے کوئی کام بغیر پھوپھی زینب کے مشورے کے نہیں کیا. میں پہلے جاؤں گا اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا، اگر میری پھوپھی اجازت دے گی تو ہم کو رہائی قبول ہے. سجاد قید خانے میں آئے اور کہا کہ پھوپھی اماں آج یزید یہ آفر کر رہا ہے کہ ہم کو رہا کرنا ہے، بتائیے ہم کیا کریں. عزاداروں کل کربلا میں شام غریبہ سجاد کی امامت کو بتانے کے لیے جب بیویوں نے کہا تھا شہزادی خیمے جل رہے ہیں ہم کیا کریں، زینب نے کہا تھا میں جواب نہ دوں گی، میں اپنے امام زمانہ سجاد سے پوچھوں گی. کل کربلا میں زینب امامت کا انتظار کر رہی تھی اور آج شام میں امامت زینب سے مشورہ لے رہی ہے. کل کربلا میں زینب کا سوال ضروری تھا تاکہ پتا چلے کہ اب امام کون ہے، مگر اس سوال سے زینب کا اسٹیٹس ذرا کم ہو رہا تھا. آج شام میں سجاد نے بتایا میری پھوپھی کے اسٹیٹس کو پہچانو، میں امام زمانہ ہوں، میں امام وقت ہوں، میں اس وقت کا امام ہوں، مگر بغیر پھوپھی کے مشورے کے قدم نہیں بڑھاؤں گا. زینب نے کہا سجاد یزید سے کہہ دو ہماری 3 کنڈیشنز ہیں، اگر اسے یہ کنڈیشن قبول ہے تو ہم رہا ہوں گے، ورنہ نہیں. ذرا دیکھیے کون کنڈیشن رکھتا ہے جو وکٹوریس ہوتا ہے، جو جیت جاتا ہے. سجاد اور زینب کنڈیشن رکھ رہے ہیں اور یزید ہر کنڈیشن کو مان رہا ہے. یہی فیصلہ ہو گیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی امامت جیتی ہے. کنڈیشنز کیا ہیں؟ عزاداروں پہلی کنڈیشن ہی ایسی ہے جو آپ کو تڑپا دے گی. کربلا سے حسین کے بچے پیاسے چلے آ رہے ہیں. خالی کربلا میں پیاسے نہیں تھے، آفٹر کربلا بھی یہ پیاسے تھے. تبھی تو بازار کوفہ میں سکینہ نے ام حبیبہ سے پانی مانگا تھا، تبھی تو راستے میں سکینہ نے شمر سے پانی مانگا تھا. ارے تبھی تو میرے مولا سجاد نے قید خانے میں یہ منظر دیکھا تھا کہ میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے،
گھبرا کے کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا سجاد آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی ہوں۔ تو کیا پتا چلا اس 1 سال کی قید میں زینب پیاسی ہے، زینب کے بچے پیاسے ہیں، پہلی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے تھی؟ سجاد ہمارے لیے پراپر غذا مہیا کی جائے، نہیں، پہلی کنڈیشن کیا لگائی؟ سجاد جب سے کربلا میں میرا بھیا مارا گیا ہے میں اپنے بھائی کا ماتم بھی نہ کر سکی، اس شام میں ہمیں گھر لے کے دیا جائے جہاں میں اپنے لٹے گھر کا ماتم کروں گی۔ زینب نے بتایا میں پیاسی ہوں مگر پانی کی پیاس نہیں ہے، ماتم کی پیاس ہے، آنسوؤں کی پیاس ہے۔ زینب نے بتایا میں اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہوں لیکن ماتم کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ پہلی شرط۔ ہماری دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب کربلا میں شام غریبہ اٹیک ہوا تو ہمارے تبرکات کو لوٹ لیا گیا، یہ لوٹے ہوئے تبرکات واپس کیے جائیں، اور ہماری تیسری شرط یہ ہے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہمیں واپس دیے جائیں۔ آج یزید اتنا مجبور ہے کہ ہر شرط مان رہا ہے۔ پہلے تو جب دربار میں سجاد گیا تو لوہار کو بلایا گیا، وہ ہتکڑی کاٹی گئی، وہ بیڑی کاٹی گئی، مگر عزادارو جب گلے کا توق کاٹا گیا تو 1 سال سے یہ توق سجاد کے گلے میں تھا نا، گردن کی کھال بھی توق کے ساتھ الگ ہو گئی، اور پھر ایک مکان کا انتظام کیا گیا، ساری بیویاں قید خانے سے اس مکان میں گئیں۔ یہ حسین کے کربلا کے بعد دنیا کا پہلا امام باڑہ ہے۔ زینب نے صف عزا بچھائی، لوٹے ہوئے تبرکات آنے لگے، شاید سب سے پہلے عباس کا علم آیا ہو، زینب نے علم دیکھا ہو، ایک بار کہو سجاد اس گھر کی چھت پہ علم لگا دے، زینب عباس کی علم کے نیچے بیٹھ کے ماتم کرے گی۔ اور جب لوٹے ہوئے تبرکات آئے تو وہ کرتا جیسے ہی نظر آیا جو لہو بھرا ہوا ہے، زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے آگے بڑھی، کرتے کو آنکھوں سے لگایا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا یہ کرتا آپ پہچانتی ہیں؟ زینب نے کہا بیٹا میں نہ پہچانوں گی، ارے میرا بچپنا تھا مدینے میں میری ماں فاطمہ زہرا یہی کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا اماں آپ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا زینب میرے لال کے گلے پہ جب خنجر چلے گا تو تیرا ماجایا یہی کرتا پہنے ہوگا، ہائے میرے حسین کا لہو بھرا کرتا۔ اور پھر ایک بڑی عجیب منزل آئی، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آنے لگے۔ ارے جس شہید کا کٹا سر آتا اس کی وارث بیوی آگے بڑھ کے گود میں لیتی۔ قاسم کا کٹا سر آیا، فروا آگے بڑھی، آ میرے لال ماں نے کب سے تجھے نہیں دیکھا۔ اکبر کا کٹا سر آیا، ایک روایت کے مطابق ام لیلہ آگے بڑھی، اے میرے چاک، ارے میرے 18 سال کے چاک ماں کی گود میں آ جا۔ کٹے ہوئے سر آ رہے، اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ سب سے زیادہ مشکل وقت وہ ہوا ہو جب علی اصغر کا ننھا سا سر آیا۔ ہائے رباب، ششماہے کے سر کو گود میں رکھا، مگر جب آخری سر آیا ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ حسین کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے، حسین کا کٹا ہوا سر، ساری بیویوں نے حسین کے سر کا رخ کیا، ایک بار زیارت پڑھی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ 3 دن ماتم ہوا اور پھر یہ قافلہ تیار ہوا، سجاد آئے، پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں، آئیے باہر تشریف لائیے۔ زینب باہر آئی، عجیب منظر دیکھا، 11 محرم کو کربلا سے قافلہ چلا تھا، نہ محملیں تھی نہ عماریاں تھی نہ پردے تھے، آج محملیں بھی ہیں، آج عماریاں بھی ہیں، آج پردے بھی ہیں، لیکن ریشم کے پردے، حریر و دیبا کے پردے۔ زینب واپس آ گئے، سجاد میں ان محملوں میں نہیں جا سکتی، میں ان عماریوں میں نہیں جا سکتی۔ سجاد کہتے پھوپھی اماں کس لیے؟ کہا اس لیے اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، پردے بدلے جائیں، کالے پردے لٹکائے جائیں، سیاہ پردے والی محفل میں بیٹھ کے زینب جائے گی۔ اور ایک بار یہ قافلہ چلا، بس میرے آخری جملے، مصائب کا باقی بیان کل کی مجلس میں، آخری جملے، ادھر قافلہ چلا اور ادھر زینب نے آواز دی، سجاد سجاد پہلے اس قافلے کو قید خانے کی جانب موڑو
وہاں میری ایک امانت محفوظ ہے. پہلے زینب قید خانے میں جائے گی. ایک بار سواریوں کا رخ موڑا گیا. ابھی قید خانہ دور سے ہی نظر آیا تھا. زینب ایک بار سواری سے اتری, زندان شام کی ننھی سی قبر میں پہنچی. خدا جب شام لے جائے, جناب رقیہ کی قبر پر ایک چھوٹی سی قبر نظر آئی. ایک بار زینب قریب آئی, پہلے تو یہ جملہ کہا, سکینہ بیٹی تیری پھوپھی تجھ سے بڑی شرمندہ ہے. کربلا سے لے کے آئی تھی, شام میں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے. لیکن سکینہ, یہ تیری پھوپھی کا وعدہ ہے, زینب واپس شام آئے گی اور قیامت تک تیرے ساتھ رہے گی. اتنی دیر میں شام کی عورتیں آ گئیں, ہاتھوں کو جوڑا, شہزادی کوئی حکم ہے؟ کہا تم صاحب اولاد ہو, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تمہیں پتا ہے بچے اندھیرے میں ڈرا کرتے ہیں, اور یہ بچی تو کربلا کے بعد بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے. اگر موقع ملے روزانہ شام کو آنا, میری بچی کی قبر پہ چراغ جلا جانا. ارے سکینہ کو ڈر نہ لگے. اور پھر محملیں چلی. عزادارو, یہاں بھی شبیہ محمل آ رہی ہے. اپنی